جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال چال؟ حال اچھے بھی اور برے بھی. آج کل دیکھا نہیں کیا سین چل رہا ہے. دنیا کے حالات تو بڑے خراب جا رہے ہیں, لیکن اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ شاید اینڈ آف ٹائم چل رہا ہے, اور ہمارے اگر ہوتے ہوئے تو ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. لوگوں کو شاید میری بات بڑے عجیب سی لگے اور مایوب بھی لگے, لیکن میرا تو بڑا تجسس ہے, میرا بڑے شوق ہے کہ یار اگر کسی طرح ہمارے ہوتے ہوئے اگر قیامت آ جائے, آیا ہے کیا مزے آ جائے. سارا کوئی پھٹتے پھٹاتے دیکھے, ہم بھی کٹھے پھٹے ایسے مزیدار کیچڑے اڑ جائے ہمارے. اس سے نہیں میں, اور وہ تو ایک مذاق کے حد تک ہے, لیکن جو اینڈ آف ٹائم کا جو مین ہائی لائٹ ہوگی وہ تو یہی ہے کہ یار چلو یہ جو ظہور ہونے ہیں امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ کا, تو اس میں تھوڑا سا ایک اس وجہ سے غربت کہہ لیں, آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک بہت قریب ہونا, ہم تو کیونکہ ہم نے تو صرف خوابی خیالی باتیں ہی سنی ہوئی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے دیدار دیکھتے ہی لوگ جو ہے وہ ایسے, یعنی کہ جو صحابہ تھے وہ تو خوش ہو جاتے تھے اور ان کے موڈ کتنا چینج ہو جاتا تھا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے واقعات ہیں کہ جیسے دیکھنا ہی ان کو ایک عبادت کی باتیں جیسا بنی ہوئی ہے کہ, تو ہم تو ان سے منسلک اس طرح سے قریب یہی ایک کر سکتے ہیں نا کہ اپنی زندگی میں اگر ان کو دیکھ لیں, کیونکہ 1400 سال پہلے تو جا سکتے نہیں. اور اوپر سے ہم نے ریسنٹلی یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹائم ٹریول تو پاسبل ہی نہیں ہے, تو وہ تو ختم ہی ہو گئی نا بات. اچھا, ٹائم ٹریول پاسبل ہونا نہ ہونا ایک پھر وہی بات کہ لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, ایک ٹرکی سبجیکٹ ہے. بیسک مقصد اس کا یہ تھا, ابھی ہم نے یہ کوئی الٹیمیٹم کیا کہنا چاہیے, رزلٹ یا حتمی ایک فیصلہ نہیں سنایا کہ ٹائم ٹریول پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مقصد ویڈیو کا یہ تھا, جن لوگوں نے دیکھی ہو اور جنہوں نے نہیں دیکھی ہو جب دیکھیں ہیں, تو اس کا مقصد یہ تھا کہ غلط مثالیں غلط جگہ پہ نہ دیں, غلط مثالیں کسی اور چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یوز نہ کریں. وہ جو تذکرہ ہے قرآن میں, یعنی امید رکھیں کہ ہو جائے گا, شاید ممکن ہے یار, بالکل کیا چیز ہے. اب جب تک وہ ڈنایا ہی نہیں ہوتا کمپلیٹلی, آپ کو نہیں ثبوت ملتا. اس کی وجہ بتاتا ہوں تھیوریٹیکلی کیسے پاسبل ہے ٹائم ٹریول. پہلے میں پھر وضاحت کر دوں کہ پچھلی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اکثر ویڈیوز میں لوگوں کے پوڈ کاسٹ اور ویڈیوز میں سن رہا ہوں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ہوسٹ یہ اگر پوچھتا ہے کہ کیا قرآن میں ٹائم ٹریول کا ذکر ہے یا کیا قرآنی تعلیمات سپورٹ کرتی ہیں اس چیز کو, تو مور آفن دین ناٹ, بلکہ میں نے کسی کو نہیں سنا اس کو کہتے ہوئے کہ نہیں جی نہیں ہے ٹائم ٹریول کا ذکر قرآن میں. ہر کوئی یہی کہتا ہے ہاں جی ٹائم ٹریول کا ذکر قرآن میں ہے, اور پھر اس کے جواز میں اس کے سپورٹ میں جو مثالیں دیتے ہیں وہ مثالیں غلط ہیں. وہ ٹائم ڈائلیشن کی مثالیں ہیں, وہ ٹائم ٹریول کی مثالیں نہیں. اس کے لیے اب پچھلی ہماری ٹائم ٹریول والی ویڈیو جو ہے کانسیپٹ آف ٹائم ٹریول ان قرآن, وہ آپ دیکھیں تو آپ کو تفصیل ملے گی. اب دوبارہ اس ڈیٹیل میں کیا جائے. ٹائم ڈائلیشن کا ذکر ہے, اور وہ جو مثالیں دے رہے ہیں وہ ساری ٹائم ڈائلیشن کی ہے, اس میں سے ایک بھی مثال ٹائم ٹریول کی نہیں ہے. ٹائم ٹریول کیا ہے کہ وقت میں آپ کہیں آگے یا پیچھے, آپ مستقبل میں بھی جا سکیں اور ماضی میں بھی جا سکیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ لیکن ٹائم پھر بھی آگے کی طرف چلتا رہے, وقت میں پیچھے بھی جا سکیں نا آپ, یہی تو بات ہے. لیکن جو ٹائم ڈائلیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے زیادہ وقت گزرتا ہے, کسی کے لیے کم گزرتا ہے, لیکن گزرتا آگے کی طرف ہی ہے, پیچھے نہیں جا رہا کوئی. قرآن میں جو واقعات ہیں وہ سارے آگے جانے کے ہیں, لیکن صرف یہ ہے کہ کسی کے لیے سلو ہو گیا, جیسے عزیر علیہ السلام کا واقعہ, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف کا واقعہ. یہ سارے ٹائم ڈائلیشن ہے کہ کہیں وقت تیز گزر رہا ہے, کہیں سلو گزر رہا ہے, مگر جا آگے ہی رہا ہے, ماضی میں کہیں نہیں جا رہا. اینی ویز اس کے لیے وہ دوسری ویڈیو میں زیادہ تفصیل ہے, وہ دیکھ لیں. ابھی جو بات آپ نے کی اس کے ریفرنس سے میں یہ بتانے لگا تھا کہ ممکن تھیوریٹیکلی کیسے ہے. وقت ٹائم
جو ہے وہ ڈائلیٹ ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے, ٹائم کی رفتار افیکٹ ہوتی ہے کچھ چیزوں سے, اور اس کا محور ہے روشنی کی رفتار. قرآن کہہ رہا ہوں, سائنٹیفکلی ابھی تک کی جو علم, ابھی تک جو تھیوریز, میتھمیٹکس, ایون پریکٹیکلی جتنا پروو ہوا ہے, اس کے مطابق دا اسپیڈ آف لائٹ از اے کازمک لمٹ. روشنی کی رفتار کانسٹنٹ ہے, اور اس سے تیز کوئی بھی نہیں ہے. اس سے تیز اسپیس کے اندر اور وقت کے اندر ٹریول کرنا الاؤڈ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا لاز آف فزکس, اکارڈنگ ٹو دا لاز آف دس یونیورس. اس جہان میں ممکن نہیں ہے روشنی کی رفتار سے تیز کوئی بھی چیز ٹریول کرے. روشنی خود بھی نہیں کر سکتی. اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ ایک ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں, وہ ٹرین جا رہی ہے 500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے, بلکہ فی گھنٹے کو چینج کرتے ہیں کیونکہ روشنی کی رفتار کا ریفرنس میں نے فی سیکنڈ میں دینا ہے. آپ فرض کریں جی 1 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے ٹرین, آپ اس ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں. آپ جب اس ٹرین میں سفر کرتے ہوئے جس ڈائریکشن میں وہ ٹرین ٹریول کر رہی ہے, آپ اسی ڈائریکشن میں ٹارچ آن کریں, تو اصولاً اس کو زیادہ جانا چاہیے. وہ جو لائٹ ہے وہ سامنے والی ٹرین کے اندر جو سامنے دیوار ہے اس تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اصولاً تو پہنچنا چاہیے. پہنچے گی نا. آپ کو بھی یہی پتا ہے پریکٹیکلی کہ جی آپ ٹارچ آن کریں گے, سامنے جو دیوار ہے اسی گاڑی کے ڈبے کے اندر, وہاں پہ وہ لائٹ آپ کو نظر آئے گی لینڈ ہوتی ہوئی. لیکن ایشو کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو روشنی ہے اس نے روشنی اپنی ہی رفتار سے تیز ٹریول کی ہے, کیونکہ پہلے ہی ٹرین جو ہے وہ, آپ جب کھڑے ہوئے ہیں ٹرین کے اندر, ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, ساکن ہیں آپ, لیکن آپ 1 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آگے چل رہے ہیں. روشنی کی رفتار ہے 3,86,000 میل فی سیکنڈ. ٹرین 1 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آگے کو بڑھ رہی ہے. آپ جب ٹارچ آن کرتے ہیں تو وہ جو اس میں سے جو لائٹ نکلے گی اس میں وہ سپیڈ ایڈ ہو جائے گی نا. باہر سے جو کھڑا دیکھ رہا ہوگا بندہ, اس کو کیا نظر آئے گا کہ روشنی کی اپنی سپیڈ 3,86,000 میل پلس 1 3,86,000 1 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی ٹریول کرے گی نا. سپیڈ ایڈ ہوتی ہے نا. ہاں وہ تو سمجھ آ گئی مجھے. بھائی اگر آپ ایک بال تھرو کرتے ہو, آپ کھڑے ہوئے 0 کی سپیڈ پہ کھڑے ہو اور ایک بال تھرو کرتے ہو 40 مائلز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے, اور پھر ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا بندہ سپیڈ گن سے کیلکولیٹ کرتا ہے, میجر کرتا ہے, تو وہ 40 مائلز آئے گا اس پہ, 40 مائلز پر سیکنڈ یا 40 مائلز پر آور. اب آپ ایک گاڑی پہ کھڑے ہوں جو گاڑی 40 مائلز پر آور پہ چل رہی ہے, اور پھر آپ بال اسی پاور سے تھرو کریں 40 مائلز پر آور کی سپیڈ پہ, تو جو باہر سپیڈ گن ہوگی وہ 40 میجر کرے گی یا 80 میجر کرے گی؟ گاڑی کی سپیڈ پلس جو بال کی سپیڈ آپ نے تھرو کی ہے. گاڑی چل رہی ہے, کرنی تو چاہیے, کیا کرنی چاہیے؟ 80. تو 80 میجر ہوگی نا. جو باہر سپیڈ گن لگی ہوئی ہے اس کو تو 80 نظر آئے گی نا, کیونکہ گاڑی 40 پہ چل رہی ہے, 40 پہ سے آپ نے مزید 40 پہ آگے پھینکی ہے ایک چیز, تو جو ٹوٹل سپیڈ ہوگی بال کے آگے جانے کی وہ تو 80 ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ ایک گاڑی پہ کھڑے ہوئے ہیں جو گاڑی 40 مائلز پر آور پہ آگے جا رہی ہے, اس پہ آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو لائٹ تو 3,86,000 میل فی سیکنڈ پہ آگے کو چلے گی, اس پہ وہ جو گاڑی موو ہو رہی ہے اس کی سپیڈ بھی تو ایڈ ہو جائے گی. لیکن آپ کو ایک مزیدار فیکٹ بتاؤں جو دنیا میں بہت سے لوگ ابھی بھی نہیں جانتے. آپ جہاں مرضی سپیڈ گن لگا دیں,
آپ سپیڈ گن گاڑی کے اندر کھڑے ہو کے لگائیں تو بھی روشنی کی سپیڈ جو ہے وہ 3,86,000 میل فی سیکنڈ ہی میجر ہوتی ہے. آپ سپیڈ گن باہر کہیں لگا دیں جو ساکن ہے, جو سٹل کھڑی ہے 0 کی سپیڈ پہ, اس پہ بھی 3,86,000 میل فی سیکنڈ ہی آتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ جس گاڑی پہ وہ ٹارچ ہے وہ گاڑی کتنی تیز چل رہی ہے. اس پہ مزید مزے کی بات بتاتا ہوں, اگر وہ گاڑی سپیڈ آف لائٹ پہ بھی چل رہی ہو پھر آپ اس پہ ٹارچ آن کریں, اس لائٹ کی جو میجرمنٹ آئے گی وہ پھر بھی 3,86,000 میل فی سیکنڈ ہی آئے گی, ڈبل نہیں آئے گی. اب ایک اور یہاں تک سمجھ آئی بات, یہ فیکٹ ہے لیکن لاجیکل سینس نہیں بنتی کہ یار باقی ساری چیزوں میں اگر آپ کھڑے ہو کے میجر کریں تو ایک سپیڈ آتی ہے اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے میجر کریں تو کوئی اور سپیڈ آتی ہے, لیکن روشنی کو چاہے آپ کھڑے ہو کے میجر کریں چاہے آپ بہت تیز سپیڈ میں جتنی مرضی سپیڈ میں چلتے ہوئے میجر کریں, لائٹ کی سپیڈ وہی میجر ہوتی ہے 3,86,000 میل فی سیکنڈ. اب یہ پاسبل کیسے ہے؟ یہ پاسبل میں بہت زیادہ سائنس اور میتھمیٹکس میں جائے بغیر سمجھا دیتا ہوں. اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے یا قانون, ابھی ہم چلو فلسفے میں ہی رہتے ہیں, ریلیجن میں نہیں آتے, یہ قانون ہے اس کائنات کا, اور اس قانون کو قائم رکھنے کے لیے کہ روشنی کی جو رفتار ہے وہ 3,86,000 میل فی سیکنڈ سے تیز نہیں ہو سکتی, اسپیس اور ٹائم بینڈ ہو جاتے ہیں. اسپیس اور ٹائم بینڈ ہو جاتے ہیں صرف اس کو سیدھا رکھنے کے لیے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے کہ وہ چیز نہیں خراب ہونی چاہیے, رائٹ, کہ وہ میجرمنٹ اتنے کی اتنی ہی رہے, ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اس کے لیے. چلو ٹھیک ہے, اسپیس بھی ٹیڑھی ہوتی ہے اور وقت بھی ہوتا ہے, اسپیڈ آف لائٹ نہ چینج ہو. اب آپ کو مزے اس کی بیس پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب گریوٹی, اچھا لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسپیڈ آف لائٹ یا یہ جو ٹائم ڈائلیشن ہے, اس وقت جو چینج ہوتا ہے اسپیڈ آف لائٹ مینٹین رکھنے کے لیے اس کو ٹائم ڈائلیشن بولتے ہیں. اب وہ ٹائم ڈائلیشن تیز سپیڈ کی وجہ سے بھی آتی ہے, جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا, سیٹلائٹس چلتی ہیں اور ٹوئنز پیراڈاکس بھی آ گیا سارا کچھ, اور گریوٹی, فورس آف گریوٹی بہت زیادہ, کیونکہ گریوٹی جو ہے وہ اسپیس کو بینڈ کرتی, تو ظاہر ہے اس سے آٹومیٹکلی ٹائم بھی ایڈجسٹ ہوتا ہے تاکہ اسپیڈ آف لائٹ کانسٹنٹ رہے. ٹھیک ہے, تو جتنی زیادہ فورس آف گریوٹی ہوگی اتنا وقت بینڈ ہوگا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو سیٹلائٹس اسپیس میں ہیں ان پر ارتھ کی گریوٹی کا کم اثر ہے, ہم کیونکہ اسپیس کے زمین کے سرفیس پہ ہیں, ہمارے اوپر گریوٹی کا زیادہ اثر ہے. تو ہماری جو گھڑی ہے اور جو اسپیس میں سیٹلائٹ ہے وہ شروع میں آپ بالکل سنک میں رکھیں, ایگزیکٹ ایکوریٹلی سنک ہو, لیکن تھوڑے عرصے بعد جیسے وہ سیٹلائٹ اسپیس میں جائے گی دونوں گھڑیوں میں فرق آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ارتھ کی گریویٹیشنل فورس میں ہماری گھڑی جو ہے وہ کسی اور سپیڈ پہ چلے گی اور اسپیس والی جو ہے وہ کسی اور سپیڈ پہ چلے گی. اب امیجن کریں آپ کہ یہ صرف ارتھ کی گریوٹی کی بات ہو رہی ہے, تو اس سے بہت مارجنل فرق ہوتا ہے. عام گھڑیاں تو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کرتی ہیں, تو بالکل وہ جو کوانٹم کلاکس ہوتی ہیں which are accurate to the like the gazillionth of a second, وہ صرف اتنا فرق وہ اس سے پتہ چلتا ہے. عام کلاکس ہیں ان کو تو ظاہر ہے وہ اتنا چھوٹا نیگلیجبل سا ڈفرینس ہے, پتہ نہیں چلتا. لیکن گریوٹی جب انفینٹ ہوتی ہے وہ ڈفرینس بڑا نوٹسیبل ہو جاتا ہے. اور گریوٹی انفینٹی کی طرف کہاں جاتی ہے؟ بلیک ہولز میں. اب بلیک ہولز میں کیا ہوتا ہے, یہ ٹائم چل رہا ہے فرض کریں ایک ڈائریکشن میں. اب بلیک ہول کی گریوٹی جو ہے وہ اسپیس ٹائم کو وارپ کرتی ہے, جو ایک فینسی ورڈ ہے, بیسیکلی بینڈ کرتی ہے, ٹوسٹ کر دیتی ہے, ساڈی زبان ونگا چبا کر دینی. ٹھیک ہے جی. اب وہ ونگا چبا جب ہوتا ہے جتنی زیادہ گریوٹی کی انٹینسٹی ہوگی اتنا وہ مزید ونگا ہوگا. گریوٹی جب انفینٹلی لارج ہوگی
وہ بینڈ ہو کے واپس اپنے پاس ہی اوپر ہی گر پڑتی چیز, یعنی ایڈا بینڈ ہوئے گا کہ واپس پٹھا ہی ہو جائے گا. یہ ہے کانسیپٹ کہ جب ٹائم کو آپ اتنی شدت سے گریوٹی میں وارپ کریں کہ وہ بینڈ ہو کے واپس اپنے اوپر ہی گر پڑے. اچھا, اب یہ واپس اپنے اوپر گر پڑنے کا پریکٹیکل میننگ کیا ہے اس کا؟ اس کی میں سمپل مثال یہ دیتا ہوں کہ جو اسپیس میں سیٹلائٹ ہے اس کی جو کلاک ہے وہ تیز چل رہی ہوتی ہے. جب ہم جو سرفیس پہ ہیں ہماری گھڑی تھوڑی سلو چلتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ گریوٹی کو انفینٹ پہ لے کے جائیں گے, وقت سلو سے سلو ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. بلیک ہولز کی انفینٹ گریوٹی پہ لے کے جائیں گے تو وقت سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گا, آگے بڑھے گا ہی نہیں. یہاں تک میتھمیٹیکلی تھیوریٹیکلی پروون ہے. کیا اب یہاں پہ وہ ٹوسٹ آتا ہے, کیا ٹائم ٹریول پاسبل ہے؟ تھیوریٹیکلی کیسے پاسبل ہے کہ یار گریوٹی جب انفینٹ گریوٹی کی بات کر رہے ہو تو گریوٹی جب انفینٹ کی تو کوئی لمٹ نہیں, اگر مزید گریوٹی بڑھتی ہی جائے تو یہ وقت ہے آگے چل رہا ہے, چلتے چلتے سلو ہو رہا ہے بالکل زیرو پہ آ گیا. ایک گریوٹی کی ایک ویلیو وہاں پہنچے گی جہاں وقت زیرو پہ ہو جائے گا. اب وہاں سے اگر مزید گریوٹی بڑھے تو کیا وہ مائنس میں جانا شروع ہوگا؟ گریوٹی تو نہیں رک رہی, وہ تو انفینٹی میں جائی جا رہی ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ گریوٹی اتنی بڑھے کہ وقت چلتے چلتے سلو ہوتے ہوتے رکتا اتنا سلو ہو کہ زیرو پہ آئے, اور زیرو پہ آنے کے بعد مزید بڑھائیں گریوٹی کو تو کہاں جائے گا پھر وہ؟ واپس جانا شروع ہو جائے. رائٹ. اب یہ ایک تھیوری ہے کہ مے بی گریوٹی کی کوئی ایسی ویلیو ہو سکتی ہے جو وقت کو پیچھے موڑ دے, لیکن کیا ہم انسان اس قدر انفینٹلی لارج انرجی ویلیوز کہیں سے پیدا کر سکیں گے؟ کبھی کر سکیں گے؟ کبھی ایسا ممکن ہوگا؟ اور وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بھی ہو. اتنی میسو انرجی کو کنٹرول کرنا, اپنی مرضی سے اسے ڈائل ہلانا, جیسے وہ بیک ٹو دا فیوچر میں تو بڑے مزے سے دکھا دی نا, وہ یار سوئی ادھر کر دو تو سن میں پہنچ گئے, ادھر کیا تو وہاں پہنچ گئے, جتنا پیچھے جانا ہے ادھر ڈائل گھما دو. اب وہ ڈائل گھمانے کا مطلب ہے کہ آپ اتنی ہی زیادہ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں, جتنا پیچھے جانا ہے اتنی زیادہ میسو, یعنی جائنٹ جو دھوش قسم کے میگا ہیومنگس ان امیجنیبلی لارج جو ہے بلیک ہولز کے برابر کی انرجی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور جتنا پیچھے جانا جا رہا ہے اتنی زیادہ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں. اینی ویز تھیوریٹیکلی یہ آپ نے پوچھا نا کہ یار آپ نے نا امید کر دیا کہ ٹائم ٹریول پاسبل ہے کہ نہیں, تو دس از ون وے اینڈ دی اونلی وے فی الحال کہ یہ پاسبل ہے. نہ آنے والی گلاں نے, لیکن بہرحال میں اصل میں اس کو تھوڑا سا اگر زیادہ بہتر تو نہیں کہہ سکتا, لیکن کیونکہ زیادہ ٹیکنیکلی تو میں نہیں بتا سکتا چیزیں, لیکن ریلیٹ کر سکوں گا میں ان چیزوں کو. وہ بھی, اور شاید ٹرم میں یوز کروں, یہ بھی ٹائم ٹریول نہیں ہو رہا, یہ ٹائم مینیپولیشن ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہی حرکت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی جب وہ جو سورج کو واپس لے کے آئے تھے, تو وہ ٹائم میں واپس ٹریول نہیں کیا تھا انہوں نے. وہ اس لیے کیونکہ اس طرح تو پھر جہاں جہاں جو کائنات کے اندر جو بھی چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام ان کا ایک کاپی کریٹ ہوتی ہے, اور وہ بھی واپس, جس طرح آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہاں پہ بھی ایک ہوتا اور آگے بھی ہوتا, وہ ڈائل واپس گیا تھا کہ وہ سب کے سب واپس چلے یار. ٹائم ہی واپس. پہلی بات تو یہ کہ معجزات ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بعید تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کی بنائی ہوئی قدرت ہے, اس کے اصول ہیں سارے. یہ جو اسپیڈ آف لائٹ کی بھی میں بات کر رہا ہوں, اس لیے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ اس کو فلسفے پہ رکھتے ہیں. اگر آپ عقیدت اور ہمارے جیسے کہ ایمان اور عقیدے پہ آئیں تو پھر تو ظاہر ہے یہ بالکل ممکن ہے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے.
وہ جتنی مرضی دفعہ چاہے ٹائم ٹریول کر لے. اب میں آپ کو, اگر آپ اس طرف آ ہی گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ واقعہ ہے, میں کہنے یہ لگا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایتوں میں موجود ہے, یعنی احادیث کی کتابوں میں ہے, جو ہسٹوریکلی جو اکاؤنٹس ہیں جو صحابہ کرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہے, جو وہاں موجود تھے یا ان کے قریب رہے, انہوں نے پھر بعد میں درج کیے ہوئے نا تحریری طور پر. جس بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, اس لیے میں نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ جو پوڈ کاسٹ یا اور جگہوں پہ بتایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سپورٹ کرتا ہے ٹائم ٹریول کو یا نہیں. تو قرآن میں یہ واقعہ قرآن میں بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, مولا علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا تھا. یہ روایتوں میں ہے, یہ احادیث میں ہے. پہلی بات ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ اس میں سوال ہیں, اور وہ سوال میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, ہو سکتا ہے اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, میری ریسرچ نہیں ہے, آپ کی ریسرچ نہیں ہے, لیکن سنا نہیں کبھی کہ یار وہ جو وقت انہوں نے پلٹایا تھا, کیا وہ وقت کو پلٹایا تھا یا صرف سورج کو واپس پلٹایا تھا. اب پوچھنا, اب اس کو سائنٹیفکلی اگر آپ بات کرو گے نا, تو سورج نہیں ہلا ہوگا اپنی جگہ سے, کیونکہ سورج ہلتا نہیں. لائک ان ٹرمز آف سورج کا طلوع اور غروب ہونے میں سورج کے ہلنے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, زمین ہلتی ہے. ارتھ گوز اراؤنڈ دا سن, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. سورج ارتھ کا طواف نہیں کر رہا, ارتھ جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو سورج نہیں پلٹا تھا, وہ تو آپٹکس یہ ہوں گے کہ سورج واپس آ گیا, یار ابھی غروب ہوا تھا, ابھی پھر واپس آ گیا. ارتھ بیسیکلی ریٹروگریڈ میں گئی ہوگی. ارتھ اگر یوں گھوم رہی تھی سورج کے گرد, تو اسے حکم ہوا ہوگا ٹھہر جا, واپس چل. تو سورج ہورائزن سے واپس اوپر آ گیا. پہلی بات. اب اس میں پوچھنے والا سوال یہ ہے کہ کیا صرف اس کرۂ ارض کو حکم ہوا تھا کہ واپس آ جا تاکہ مغرب کا وقت دوبارہ ہو جائے, یا باقاعدہ کائنات کی ساری ہسٹری, سارا ٹائم ٹریول کر کے پاسٹ میں گئے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو لیٹ سے 15 منٹ تھے یا 10 منٹ تھے, اس 10 منٹ میں کتنی موتیں ہوئی ہوں گی دنیا میں, کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے, کتنے لوگوں نے روٹی کھائی ہوگی, کتنے لوگ کہیں نکلے ہوں گے سفر پہ, کتنے حادثات ہوئے ہوں گے. کیا وہ 10 منٹ واپس گئے؟ کیا وہ سارے جو مرے تھے وہ زندہ ہوئے؟ کیا وہ جو زندہ تھے وہ مرے جن کی موت بعد میں آنی تھی؟ یعنی جو بچے پیدا ہوئے تھے کیا واپس اسی پوزیشن میں, کہ ابھی وہ زچگی دوبارہ اس حالت میں ریورس ہوئی اور وہ پھر ریپیٹ ہوا, چلو اندر واپس لیٹس ٹرائی اگین. لیکن یہ سوال کسی نے جواب دیا نہ, میں تو کسی کو سوال کرتے تک نہیں سنا کہ یار وہ پورا کا پورا کائنات کا وقت پلٹا تھا, یا صرف یہ بھی تو ہو سکتا کہ ارتھ کو واپس, جیسے چاند کو 2 ٹکڑے جب کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں بھی وقت کی مینیپولیشن تو نہیں تھی. دونوں ٹکڑے جو ہیں وہ کٹھے ہی دنیا کے گرد گھوم رہے ہوں گے نا ساتھ ساتھ. یہ تو نہیں ہوگا ایک ٹکڑا پیچھے رہ گیا ایک آگے چلا گیا, کیونکہ چاند جو ہے دنیا کا طواف کر دنیا ارتھ کے گرد گرد گھومتا ہے. تو 2 ٹکڑے جب ہوا تو دونوں ٹکڑے ساتھ ہی چل رہے تھے نا, ایک ہی آربٹ میں تھے اسٹل وہ. تو صرف ایک چیز چینج ہوئی کہ بس 2 ٹکڑے ہو جا, باقی سارا کچھ ویسے کا ویسا. تو ہو سکتا ہے کہ صرف دنیا کو حکم ہوا ہو کہ چل بھائی تو تھوڑی دیر کے لیے واپس, تاکہ مغرب کا وقت واپس آئے اور یعنی نماز کا وقت جو ہے واپس آئے, اور شاید عصر کا تھا مغرب, وہ مجھے ایگزیکٹ واقعہ یاد نہیں, لیکن بہرحال نماز جو بھی قضا ہوئی تھی اس کا وقت واپس ہو اور پھر تو دوبارہ اپنے سیدھے راستے پہ چلنا شروع. تو اس میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ ٹائم ٹریول تھا یا صرف زمین اپنے مدار میں واپس گئی تھی. ٹھیک ہو گیا پہلی بات. ہاں اب اگر چھیڑنا ہے ٹائم ٹریول تو میں چھیڑ دیتا ہوں تھوڑا سا. ایک جگہ ایسی ہے جو سائنٹیفکلی پروون ہے, مزے کی بات, یہاں پر شاید آپ انٹرسٹڈ ہوں, لیکن یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے, میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم ایسی چھوٹی موٹی بات میں کریں. جہاں سائنٹیفکلی آبزرویشنلی
ہیں میں کہ چھیڑ کے چھوڑ چھیڑ ڈال کے چھڑ دیں. ہاں چلو اینڈ کر لینے. سائنٹیفکلی نہ صرف تھیوری میں نہ صرف میتھمیٹکس میں آبزرویشنلی پروون کیا یہ آبزرویشن پہلے ہوئی ہے, بعد میں لوگوں نے دماغ کھپائے کہ ہے کی ہو رہا ہے. بار بار اس کے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے ہر بار, ہر لحاظ سے تصدیق ہو چکی ہے اس چیز کی. ٹائم ٹریول کی مثال, زندہ مثال جو سپلٹ والا ڈبل سپلٹ ایکسپیریمنٹ جو ہے. اب وہ کیسے ہے میں صرف اس کی سمری وہی چھیڑ پانے ہیں, پھر آگے چل رہے ہیں, بعد میں پھر اس کے اوپر پوری ویڈیو بنے. وہ ایکسپیریمنٹ ہی بڑا لمبا ہے. ہوتا کیا ہے جی, آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا میں ڈسکس کروں. بیسیکلی سائنسدان جب یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ فینومینا کیا ہے, اس کو کہتے ہیں ویو پارٹیکل ڈوالٹی, کہ جو ایلیمنٹری پارٹیکلز ہیں وہ کبھی ویوز کی طرح بیہیو کرتے ہیں, کبھی وہ پارٹیکلز کی طرح بیہیو کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں اس طرح بتاتا ہوں آپ کو. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کئی سال پہلے. ایک دیوار سمجھیں, دو دیواریں ایک اور ایک کے ساتھ پیرلل دیواریں یوں رکھی گئیں, ایک آگے اور ایک اس کے پیچھے. تو جو آگے والی دیوار ہے اس میں دو سلٹس یا دو گیپ رکھے گئے. پہلے یہ کیا گیا کہ صرف ایک گیپ کو کھول دیا گیا اور اس میں ایک الیکٹران گن لے کے, جو پرانے زمانے کے جو موٹے بڑے ٹیلی ویژن سیٹ نہیں ہوتے تھے اتنے چوڑے والے, اور کمپیوٹرز بھی ہوتے تھے 90s میں, اس کو کیتھوڈ رے ٹیوب کہتے تھے, CRT. کیتھوڈ رے ٹیوبس کیا کرتی تھی, اس میں پیچھے سے بیسیکلی, اچھا کبھی آپ کو جو اس دور کے بچے ہیں, ہم نے بچوں نے دیکھا ہے, آج کل کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا بات ہو رہی. اس ٹی وی کو آف کرتے تھے تو بند ہوتے ہوئے اینڈ میں ایک ڈاٹ سا رہ جاتا تھا اس کے سینٹر میں تھوڑی دیر کے لیے. وہ ڈاٹ کیا ہوتا تھا, وہ الیکٹرانز جو فائر ہو رہے ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر. اس ٹیوب کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اس طرح اس کے پیچھے ہوتی بھی تو پیچھے اس کے گن تھی. ہاں جی, وہ جو ٹیوب تھی اس کے پیچھے ایک گن ہوتی تھی جس سے الیکٹرانز فائر ہوتے تھے, اور وہ الیکٹرانز پھر میگنیٹس کے تھرو مینیپولیٹ ہوتے تھے, جس سے امیج کریٹ ہوتا تھا پوری اسکرین پہ, ایسے اوپر سے نیچے یوں الیکٹرانز اس کو پینٹ کرتے تھے باقاعدہ امیجز کو, اور وہ موو ہوتے تھے. تو جیسے ہی وہ سوئچ آف کرتے تھے آپ, تو سب سے پہلے وہ میگنیٹس میں الیکٹرو میگنیٹک اس کی جو تھی میگنیٹک اسٹرینتھ, میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جاتی تھی. تو وہ ٹیوب, وہ جو الیکٹرانز کی بیم تھی وہ پھر سیدھی ہو جاتی تھی بالکل, اور وہ سینٹر میں لگتے تھے. آخری کچھ جو الیکٹرانز ہوتے تھے وہ بالکل سینٹر میں لگتے تھے, کیونکہ میگنیٹس آف ہو جاتے تھے, اس لیے وہ سینٹر میں رہ جاتی تھی ایک ڈاٹ سا تھوڑی دیر کے لیے. تو خیر اسی طرح کی ٹیوب لے کے انہوں نے وہ الیکٹران بیم فائر کی اس پہ. تو جب اس دیوار میں سمجھے کہ یہ جیسے دیوار ہے, اس میں ایک سلٹ کھول دی, اس میں سے وہ الیکٹرانز فائر ہو رہے ہیں, تو وہ اس کے پیچھے جو اسکرین تھی اس پر ایک جگہ پہ ڈاٹ بن رہا ہے. جیسے آپ ایک بال پھینکتے ہیں, پیچھے رجسٹر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کیا رزلٹ کیا آ رہا ہے. تو ایز ایکسپیکٹڈ, کیونکہ وہ ایک الیکٹران بیم جو آ رہی تھی, تو جو پچھلی والی دیوار ہے اس پر ایک جگہ پہ ڈاٹ بننا شروع ہو گیا. رائٹ. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور سلٹ, اس جو آگے والی دیوار تھی اس میں ایک اور سلٹ بنا دی, دو گیپس رکھ دیے. جیسے ہی دوسرا والا گیپ رکھا تو پچھلی والی دیوار پہ سے وہ ڈاٹ غائب ہو گیا, اس پہ لائنیں بنی ہوئی آ گئی. اب ان کو پہلے سمجھ نہیں آئی کہ یہ لائنیں کیسے بن رہی ہیں, ہم تو ایک ڈاٹ فائر کر رہے ہیں اور اچھا بھلا ڈاٹ بن رہا تھا, اب دو اوپن ہوئے ہیں تو دو ڈاٹس آ جانے چاہیے, دو گیپس ہم نے کھولے ہیں. تو اگر ایک الیکٹران ادھر سے جا رہا ہے, ایک الیکٹران دوسرے گیپ میں سے جا رہا ہے, تو ایک ڈاٹ ادھر بننا چاہیے, ایک ڈاٹ ادھر بننا چاہیے. ڈاٹس کمپلیٹلی غائب ہو کے ایسے سیدھی لائنز, اسٹریٹ لائنز بننا شروع ہو گئی. اس کو جب اسٹڈی کیا کہ یہ لائنز کیسے بن رہی ہیں, تو دیٹ واز دی انٹرفیئرنس پیٹرن
کہ الیکٹرانز جو ہیں جیسے ہی انہیں دوسری سلٹ ملی وہ ویوز کی طرح گزرے اس سلٹس میں سے, اور جب وہ ویوز کی طرح گزرے تو جب یہ ایک فنومنا ہے کہ ویوز ریفریکٹ کرتی ہیں. کبھی آپ پانی میں بھی رکھیں, پانی میں کوئی چیز پھینکیں اور ویوز بننی شروع ہوں, اس کو پھر آپ کہیں سے روکیں گے تو ان کے اندر ایک پیٹرن بن جائے گا. آپ کہیں پہ بھی ایک کوئی پتھر پھینکیں تو ایک سرکل میں ویوز بننی شروع ہوں گی. وہ جب ویوز جو چاروں طرف پھیل رہی ہیں وہاں پہ کہیں پہ کوئی چیز, کوئی آبسٹرکشن رکھ دو, آپ ہاتھ رکھ لو آپ بے شک, تو اس ہاتھ سے جب پار ہوں گی وہ ویوز تو دوسری طرف یوں ایک اس طرح کا پیٹرن بن جائے گا. اس پیٹرن کو بیسیکلی انٹرفیئرنس پیٹرن کہتے ہیں. وہ ہوتا کیسے ہے کہ ویوز, اب یہ دیکھ رہا سائنس کا لیکچر بن گیا اس لیے میں نہیں جانا چاہ رہا تھا یہاں. ویوز, دو ویوز جب ملتی ہیں تو کہیں پہ وہ جہاں ایک ہی فریکوینسی کی ویو لینتھ کی ویو ملتی ہے وہ بڑی ہو جاتی, ڈبل ہو جاتا ہے اس کا سائز. ٹھیک ہے, یعنی اس کی جو پیک ملتی ہے دونوں کی, تو دونوں کی پیک ایڈ ہو جاتی ہے. لیکن ایک کی پیک اور ایک کا ٹرف ملتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو مائنس کر دیتی ہیں, وہ زیرو ہو جاتا ہے وہاں پہ. رائٹ, تو وہ پیٹرن یہاں پہ بن رہا تھا. جہاں لائنز تھیں وہ وہاں پر دو ویوز کی پیک مل رہی تھی, اور جہاں بیچ میں دو لائنوں کے بیچ میں جو گیپ تھا وہاں وہ پیک اور ٹرف جو ہے وہ نالیفائی کر رہی تھی ایک دوسرے کو. اس لیے ایک لائن آتی تھی ایک گیپ آتا تھا, ایک لائن آتی تھی ایک گیپ آتا تھا, ایک لائن آتی تھی ایک گیپ آتا تھا. یہاں تک ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ واپس آتا ہوں. ایک سلٹ کھولی, ایک الیکٹران جا رہا ہے, ایز اے پارٹیکل بہیو کر رہا ہے. دوسری سلٹ کھولی, پارٹیکل نے آپ ہی فیصلہ کیا کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹیکل اینی مور, آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے ویو اینڈ مائی پروناؤنز آر الیکٹرو میگنیٹک ویوز واٹ ایور. ٹھیک ہے جی, اس نے کہا جی آئی نو لانگر آئیڈینٹیفائی ایز اے پارٹیکل, آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے ویو, سو یو بیٹر ٹریٹ می ایز ویوز. ٹھیک ہے جی, ہم نے مان لیا, ہم ویوز کے طور پہ آپ کو ٹریٹ کر لیتے ہیں. اب ہم نے یہ سوچا, ایز حضرت انسان کی میں بات کر رہا ہوں, ان سائنسدانوں نے, ان ہیومن بینگز نے یہ سوچا کہ مے بی ہم بہت سارے پارٹیکلز کٹھے پھینک رہے ہیں, اس وجہ سے یہ ویو پیٹرن آ رہا ہے. ایک ایک کر کے پھینکتے ہیں. اب ایک پارٹیکل جائے گا تو وہ تو یا ادھر سے گزرے گا یا دونوں میں سے ایک گیپ میں سے گزرے گا نا. ایک الیکٹران پھینکیں گے, اس کا پیچھے نشان بن جائے گا, پھر دوسرا پھینکیں گے, پھر تیسرا پھینکیں گے, تو اب تو لازمی ڈاٹ بننا چاہیے. اب تو ویو پیٹرن بن ہی نہیں سکتا. اور بھائی ایک الیکٹران تو ایک ہی طریقے سے جا سکتا ہے نا, ویو بھی بنے گا تو ایک میں سے ہی گزرے گا. کلا کلا کہ میں اپنی آئیڈینٹی چینج کر سکتا ہے. عقل تو یہی مانتی ہے نا کہ یار اب کافی سارے کٹھے پھینک رہے تھے, اس لیے آدھے ادھر سے جا رہے تھے, آدھے ادھر سے جا رہے تھے, وہ دونوں مل کے ویوز بنا رہے تھے, تو وہ انٹرفیئرنس ہو رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں, ایک ایک کر کے پھینکیں گے. ایک ایک کر کے پھینکا, تو جب کافی دیر تک یہ کرتے رہے کنٹینیو, ہر 5 منٹ بعد ایک اور فائر کیا, ہر 5 منٹ بعد ایک اور فائر کیا, پھر بھی ویو پیٹرن بنا پیچھے. اب یہ دماغ معاف ہوا سب کا کہ یار یہ ویو پیٹرن کیسے بن رہا ہے, اب تو ایک ایک کر کے پھینک رہے ہیں ہم. اب وہاں پر یہ چیز نظر آئی کہ جو, اور یہ اتفاق سے ہوا, یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا, جو انہوں نے انسٹرومنٹس لگائے ہوئے تھے الیکٹرانز کو آبزرو کرنے کے, ان انسٹرومنٹس کو ہٹا دیتے تھے جب, تو پیچھے ڈاٹ بننا شروع ہو جاتا تھا. یعنی ان ادر ورڈز, اگر آپ جیسے وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں, آنکھیں بند کر کے غائب ہو گئے, اوئے کدھر گیا کدھر گیا, آپ اگر اپنی آنکھیں بند کر لیں تو الیکٹران ایز اے پارٹیکل بہیو کر رہا تھا. جیسے ہی آپ اگر چاہ کرتے تھے اس کو,
وہ ویو بن جاتا ہے. آپ جیسے ہی میجرنگ انسٹرومنٹ کو آف کرتے ہیں پیچھے ڈاٹ بننا شروع ہو جاتا ہے, میجرنگ انسٹرومنٹ کو آن کرتے ہیں پیچھے ویوز بننی شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم نے پھر چلاکی ماری اپنی طرف سے, اچھا چل ایسی تھی تیسی تیری, ساڈے نال ہوشیاری ہیں. حضرت انسان نے کیا سوچا, یہ ہوشیار تو ہم بہت ہیں. ہم نے کہا جی یہ جو دیوار جس میں سلٹ ہے, فیصلہ تو اس میں گزرنے سے پہلے ہو رہا ہے نا بھائی. جب ایک دفعہ سلٹ میں سے گزر گیا تو تب تو انٹرفیئرنس ہو جائے گی, اگر ہونی ہوگی تب تو فیصلہ چینج نہیں ہو سکتا. حضرت انسان نے کیا کیا, وہ جو دیکھنے میجرنگ انسٹرومنٹ تھے وہ سلٹ والی دیوار سے پہلے سے ہٹا کے بعد میں لگا دی کہ یہ ایک دفعہ ویو بن جائے پھر ہم اس کو آبزرو کریں گے. ایک دفعہ یہ گزر جائے, کیونکہ یہ دیکھا نا جب ہم نے اس کو میجرنگ انسٹرومنٹ کو آن کیا آف کیا ہوا تھا تو یہ پارٹیکل بن کے جا رہا تھا چپکے سے. کوئی دیکھ تو نہیں رہا, میں پارٹیکل ہوں, میں پارٹیکل ہوں, میں پارٹیکل ہوں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ٹھیک ہے, جیسے ہی کو دیکھتا تھا ویو بن جاتا. یہ حساب ہے نا. تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے بچوں, تو ایسا کر, ہم نے اب انسٹرومنٹ آف کیا ہوا ہے, تو جا پارٹیکل بن کے جا, تو ٹھیک ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. جب تو گزر جائے گا نا اوتے پڑھا گے تینوں, پارٹیکل کا پتر ادھر آنا ذرا, بڑا ویو بننا ہے. سب سمجھانے کے لیے میں الیبوریٹ کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل اور خشک ٹاپک ہے یہ. وہ جو دیوار ہے ہم نے سوچا کہ اس میں سے گزر جانے دیں اسے پہلے, پھر آبزرو کریں گے. ٹھیک ہے, دیوار یہ پارٹیکل کے طور پہ کراس کر جائے ایک دفعہ. سر جب ہم نے یہاں پر میجرنگ انسٹرومنٹ لگایا سلٹ سے گزرنے کے بعد, گیس کریں کہ پیچھے پیٹرن کیا بنا. پھر بھی یہ بھی بنا, کیونکہ وہ پھر اس نے وہ ڈیٹیکٹ کر لیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن سر آپ مجھے یہ بتائیں, اب یہ یہاں پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ پارٹیکل کی طرح آ گیا دیوار تک اسے کسی نے نہیں دیکھا, دیوار کی سلٹ میں سے وہ گزر بھی گیا پارٹیکل بن کے, یہاں پہ دیکھا کسی نے. اب وہ ویو بن بھی جائے تو انٹرفیئر کیسے کر رہا ہے کسی کے ساتھ. انٹرفیئرنس صرف تب پاسبل ہے اگر وہ واپس جائے, یہاں سے ویو بنے اور ویو بن کے دونوں میں سے گزرے اور پھر یہاں پہ آگے انٹرفیئرنس ہو. کیونکہ پیٹرن جو ہے وہ تو پیٹرن تو پیچھے سے آئے گا نا, سانچا تو یہاں ہے نا, سانچا تو ادھر بننا ہے, یا پیٹرن تو اس دیوار میں سے گزرتے ہوئے بننا ہے. آپ اسے یہاں آبزرو کر رہے ہیں, جب وہ دیوار میں سے گزر چکا ہے پھر وہ ویو میں کیسے چینج ہو رہا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات. دس از دی اونلی ٹائم جو ابھی تک وجہ کسی کو نہیں پتا, لیکن اس کی اونلی پاسبلٹی, اونلی پاسبل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ دی پارٹیکلز ٹریول بیک ان ٹائم. جیسے ہی ان کو آبزرو کیا جاتا ہے وہ پیچھے جا کے اپنی حالت چینج کرتے ہیں, اس موقع پہ نہیں, جہاں سے چلے ہوتے ہیں وہاں سے ہی اپنا بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ دماغ مانتا ہی نہیں ہے اس بات کو, لیکن یہ پریکٹیکلی پروون چیز ہے. ٹھیک ہو گیا, چلو اس پہ خوش ہو جاؤ کہ شاید اس حساب سے کبھی ٹائم ٹریول پاسبل ہو. لیکن واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہی ایک بلکہ ریزن تھا نا کہ یہی ایک ایکسپیریمنٹ تھا جس سے نان بلیورز نے شک ظاہر کیا تھا خدا کے ہونے کا, کہ کوئی ایسا ہے جو کہ کاسمک آبزرور, جس کا نام انہوں نے رکھا تھا کہ یعنی یہ غیبی ایک چیز ہے جو کہ آبزرو کر رہی ہے, نہیں تو یہ سارا کا سارا نظام بھی اسی طرح سے چل رہا ہے. ایک آپ نے اس کا بھی یہ تو یار پھر وہ بہت لمبے آج گنجل کھول رہے ہو. یہ بہت لمبے ٹاپک ہیں, یہ بات اس طرح
یہ اس مطابق تھی جس پہ آئنسٹائن نے یہ پھر ایک فلسفہ نے جنم لیا تھا. ڈارک میٹر کا کہا تھا پہلے تو یہ کانسیپٹ تھا نا. آئنسٹائن کے دور میں جب یہ کوانٹم فزکس جو ہے یہ پاپولیرٹی گین کی اس نے, اور یہ ڈسکوری ہوئی ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ والی کہ جو ہے چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹلی بیہیو کرتی ہیں وین یو آر آبزرونگ دیم, اور جب آپ آبزرو نہیں کرتے ان کا بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے. تو آئنسٹائن نے ویری فیمسلی یہ جملہ بولا تھا, ٹونٹ ماری تھی, کیونکہ آئنسٹائن اس کے خلاف تھا. آئنسٹائن کو کوانٹم میکینکس جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی, کیونکہ بڑے کیا کہنا چاہیے انٹلیکچولی چیلنجنگ نہیں, یہ غلط ٹرم ہے, انانٹویٹیو ہیں, جو یعنی جو نیچر ہے نا, جو نیچرل آپ کو لاز آف فزکس نظر آتے ہیں ان کے اگینسٹ ہے اس کے بہت سارے میکانزمس. تو اس نے فیمسلی یہ ٹونٹ ماری تھی کہ بھائی آئی ووڈ لائک ٹو بلیو دیٹ دا مون از اسٹل دیئر وین آئی ایم ناٹ لوکنگ ایٹ اٹ. اس حساب یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ اس حساب سے تم یہ کہہ رہے ہو تم جب تک دیکھتے نہیں ہو تو چاند ہوتا نہیں, جب دیکھتے ہو تو چاند ایک دم نمودار ہو جاتا ہے, کہ دیکھنے کی وجہ سے چیزیں ہیں, اگر نہ دیکھو تو ہوتی نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہاں سے پھر اس کو بلڈ کر کے لوگوں نے یہ فلسفہ بنایا تھا, کیا یہ دنیا بھی اس لیے ایگزسٹ کر رہی کہ کاسمک آبزرور دیکھ رہا ہے, وہ آبزرو کرنا چھوڑ دے تو سب نیست تو نابود ہو جائے گا. صرف چیزیں ایگزسٹ اس لیے کر رہی ہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہے. آپ سمجھ آئی بات؟ شروڈنگرز کیٹ کا نام تو سنا ہوگا نا, کہ جب تک آپ باکس نہ کھولیں وہ زندہ بھی ہے اور مری بھی ہوئی ہے. پتہ نہیں کسی کو کیا ہے. دونوں اسٹیٹس میں آبزرویشن چاہیے اس کی اصل اسٹیٹ کو مینیفیسٹ ہونے کے لیے. جب تک as long as there is no one to observe it, it's in a flux of different states. of شبشبہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک ویکھو گے نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آئنسٹائن کو اس پہ بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو چیچیاں تھی وٹ چڑھتے تھے اسے کہ یار ہے کہ مزاق ہے, یعنی میں ویکھ رہا تو چیز ہے, اگر نہیں ویکھاں گا تو نہیں ہوئے گی, بیکاز انانٹیوٹیو آگے نا باقی آپ دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات کو. اینی ویز میں نے کہا نا یہ لمبا فلسفے کے حساب سے بھی اور علم اس کے سائنس کے حساب سے بھی لمبا ٹاپک ہے. جہاں سے شروع ہوئی تھی بات وہ یہی کہ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جو ہے اس کا دل اس لیے کرتا ہے ظاہر ہے کہ ہم نہیں مل پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے, صحابہ کرام اور اولیاء وغیرہ. آج کل بھی ہوں گے, ضرور ہوں گے یار, لیکن آج کل اتنا زیادہ میسو انفلکس آف اور میسو اتنا ہی ایکولی بگ ورائٹی آف انفارمیشن ہے. آپ کیسے یقین کریں کون مستند ہے اور کون نہیں ہے؟ اب کیسے حتمی اعتبار سے آپ کسی پہ یقین ہی نہیں کر سکتے. شعبدے بازی ہو رہی ہے یا حقیقت ہو رہی ہے, معجزات آج کل ہوتے نہیں. اگر میں یہ کہوں معجزات آج کل ہوتے نہیں, لیکن بات یہ کہ جو آج سے 200 سال پہلے کا کوئی بندہ کو آج زندہ کر دو وہ پھر مر جائے گا, حیرت نہ لی حالات دیکھ کے. اوپر سے ہوائی جہاز گزرے گا جب اس کے لیے تو معجزہ ہوگا نا. ایسا ہی ہے. ابھی جو بھائی سیل فون پہ دنیا میں کہیں آپ بات کر لو اس کے لیے تو معجزہ ہی ہوگا. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں آج کل معجزہ نہیں ہوتا یار, کیا مزاق ہے. پائنا ہے کہ وی آر لیونگ میریکلز. عادت ایسی پی گئی کہ معجزہ لگتا نہیں سانو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو خیر بات وہی آگے کہ یار دل کرتا ہے کہ مستند کوئی وہ جس کا پتہ ہاں کہ یار تو پھر ہم بھی کچھ
کچھ کرے بندہ. انفارمیشن زیادہ ہو گئی, لوگ یعنی کہ ہر مذہب کے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی مذہب کو کریں. اوور آل یہ میں تو مذہب کی بات ہی نہیں کی, میں تو جنرل بات کی بالکل ہی, کہ آپ کسی بھی چیز کی سند جو ہے اس پہ سوائے تحقیق کے اور کوئی گارنٹی رہ نہیں گئی آج کل. بھائی سرٹیفکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ واٹ از اے سرٹیفکیشن؟ واٹ از اے سیل آف آتھینٹسٹی؟ جو سیل آف آتھینٹسٹی ہے وہ کوئی ایک اتھارٹی ہوتی ہے, فگر یا اتھارٹی کوئی ادارہ ہوتا ہے, وہ بیک کرتا ہے نا کہ ہاں جی ہماری گارنٹی ہے, ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے, یہ ڈگری صحیح ہے, یہ دوائی ٹھیک ہے, فلاں چیز اپرووڈ ہے, فلاں چیز ناجائز ہے. اتھارٹی فگر یا اتھارٹی ادارہ یا اتھارٹی کوئی باڈی ہوتی ہے نا. اتھارٹی باڈی کدھر سے, کس کو, جو کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے کیا کریں گے آپ؟ تو ہمارے پاس, لیکن اسی پہ آ رہا ہوں نا, وہ آپ نے ہمیں کسی دن پہلے بھی بات کرتے آپ نے ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا نا ایک بار, صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ بیسیکلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکے, ان کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا, اصحاب ہی ٹھہرے, وہ ان کو مرتبہ ملا کہ مولا آپ کو امت میں سب سے زیادہ عزیز لوگ کون ہیں؟ یاد ہے آپ ہی نے ذکر کیا تھا اس دن. ہاں, جو میرے بعد آئیں گے, جو جنہوں نے میرے بارے میں صرف سنا ہوگا اور میرے پہ یقین کریں گے, میری باتوں پہ. تم لوگوں نے تو دیکھا ہے مجھے, وہ میرے بارے میں سن کر ہی گرویدہ ہوں گے اور جان چھڑ گیں گے, رائٹ. لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ اس میں یہ ایک لک کو آپ اگر ریکگنائز کریں کہ جو سورسز آف انفارمیشن اور جو وسائل ہمارے پاس ہیں وہ پچھلی قوموں کے پاس گزرے ہی نہیں گئے. بھائی گوگل پہ, انٹرنیٹ پہ کیا چیز ہے جو آپ نہیں ریسرچ کر سکتے؟ ہاں, لیکن ایک بات اس طرح سے بھی ہے نا, اگر میں ذرا سا ایک زاویہ اندازہ ہے, ایک سوچ آئی 1 منٹ کے لیے, کہیں نہ کہیں وہ ہم سے اس لحاظ سے بہتر اس لیے تھے ہمارا, بلکہ میرے خیال میں جو مرتبہ زیادہ ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہے. مرتبہ, پہلی بات تھوڑی تصحیح کر دوں, مرتبے کی بات نہیں ہے یہاں پہ, ہمارا مرتبہ ان سے کوئی بہتر نہیں ہے. یہی بڑی فضیلت یار, صحابی ہونا کی فضیلت کو کہاں میچ کر سکتے ہیں؟ مرتبہ نہیں, صرف انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ زیادہ ان پہ یعنی عزیز ہیں وہ, حالانکہ خاص طور پہ ذکر آیا. یہ نہیں ہے کہ مرتبہ ہمارا مرتبہ نہیں کرتے, لیکن میں ایک بات کر رہا تھا, جو کہنے کا جو مقصد 1 منٹ کے لیے ایسی سوچ آئی, اس زمانے میں کیونکہ انفارمیشن کم تھی اور اتنے زیادہ لوگ تھے نہیں, یعنی انفارمیشن آپ تو آج تو گوگل آپ نے موبائل پہ فوری طور پہ کر سکتے ہیں نا, اس وقت تو ایک میسج بھیجنا ہوتا تھا تو کتنے مہینے لگتے تھے. تو کرپشن ہونا میسج کا بھی ایک ٹائم لگتا تھا. آج تو آپ تصدیق کرنے نکلتے ہیں تو زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ جو آپ تک اگر پہلے پہنچی ہے, اگر وہ ٹھیک تھی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے گارنٹی سے کہ جو اب آپ نے پڑھی وہ صحیح ہے, یا جو آپ جہاں سے تصدیق کرنا چاہ رہے تھے وہ سورس ٹھیک ہے, یا جہاں سے آپ نے جو پہلے آئی وہ ٹھیک تھی. اصل میں تو مصیبت اب ہم جو گنجل میں پھنسے ہوئے ہیں, اب اپنے پائچے بچا کے اور اپنی عزت بچا کے نکلنا, اور کہیں وہ والی جو آپ ایک دن مثال دے رہے تھے کہ پل سرات اب ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے یہ دور ہے. اور یعنی فائن سے فائن اور تھن سے تھن ہوتا جا رہا ہے کہ کہاں آپ نے, کیونکہ وہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ انفارمیشن آ گئی ہے, اس میں اتنا ہی زیادہ کرپشن بھی آ گئی ہے. وہ لوگ تو ڈائریکٹ سورس سے بات کر رہے تھے, وہ تو شک, پہلی بات تو شک ہی نہیں کر سکتے تھے, لیکن اگر ان سے کسی نے, جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو جس کے پاس بھی گئے وہ بھی ایک ڈائریکٹ سورس آف ماؤتھ تھا. ٹھیک ہے کہ یار ادھر سے سنا, ان کو بھی پتا تھا, لوگ ریکگنائز تھے یہ وہی ہے جو ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, 4 لوگ ان کو بھی جانتے تھے کہ ہاں جی یہ جہاں سے آ رہی ہے بات وہ ڈائریکٹ لنک بنتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, اگر وہ کسی اور علاقے میں بھی جا کے کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, صحابہ سے. تو
کیا کہنے لگے تھے؟ میں آپ ہی کی بات بڑھا رہا تھا کہ یعنی اس کو اگر سمرائز کریں کہ ان کے پاس ہم اور ہمارا جو تشنگی ہے وہ ہے کیا؟ یہی ہے نا یار، ہمارے پاس وہ مستند سورس نہیں ہے، اور ہمارے پاس بے شک انفارمیشن بہت ہے، ہم ریسرچ بہت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈٹرمن کرنا کہ ان میں سے کون حتمی طور پہ مستند ہے اور کہاں پہ ملاوٹ ہے، یہ چیلنج ہے اتنا ہی بڑا. اس کی ایک اور بھی وجہ نا، ہاں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آرگیومنٹ آ رہے ہیں، یعنی جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہ بھی بڑے پاورفل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لاجیکلی بڑی بڑی مثالیں، بڑی بڑی، اور ان کے بھی بڑے بڑے عقیدے ہیں اور بڑے بڑے ماننے والے ہیں. چاہے آپ وہ فرقے پکڑ لیں، چاہے وہ آپ مذہبی، اچھا بھائی مسیح جو ہے یا جو ہندو ہے، جو جیوز ہیں، اپنے اپنی جگہ پہ تو ہر ایک اپنے اپنے کے ایمان پہ پورا بڑی اچھی جگہ پہ بات آ گئی ہے. اب یہاں پر یہ اگر سوچا جائے کہ بھائی ہم ظاہر اپنے ایمان کے مطابق بات کریں گے نا، ایک لمحے کے لیے اس کو غور سے سوچیں اگر، تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے میں کسی مسلمان کا کوئی کمال نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اگر اڑے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے نا ایز اے مسلم امت، ہمارا ایمان ہے کہ ہم واحد امت ہیں جو صحیح راستے پہ ہیں، ہم واحد دین ہیں جو صحیح راستے پر ہیں. لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں اور سب لوگ، آپ اگر ذرا سا دنیا میں پاکستان یا اپنے ملک سے باہر نکلیں، لوگوں سے ملیں جلیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے یار. بھائی دنیا کے کامیاب ترین لوگ اگر تو عقل کا ہی تقاضے ہوتے اور کافی ہوتے تو وہ سارے فوری طور پہ کیوں نہیں اپنا دین چھوڑ کے آ جاتے. ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈیزم ہے، ایتھیزم ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان طبقوں میں، ان ادیان میں اور ان ایتھیزم میں بھی شامل ہیں، جو بڑے بڑے نہ صرف پڑھے لکھے، ذہین، ان کی آرگیومنٹس جو ہیں بڑے بڑے انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور وہ ایسے پکے پختہ پرعزم طور پہ اڑے ہوئے ہیں اپنی باتوں پہ. یار آپ امیجن کرو، آپ سوچتے ہو نا ایز اے مسلم، یار اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اسی کے متھا ٹیکنا، یار کدھر کی، اسی کو نہلا دھلا، آپ وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، مکھی نہیں اڑا سکتا، آپ لگے ہوئے ہو، یا کسی جانور کو آپ مقدس سمجھ رہے، یہ کرو. اور بھائی یہ تو آپ سوچ رہے ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کیا مجھے اب ہینڈ آن ہارٹ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے ان دیئر رائٹ مائنڈ کہ یار میں تو اگر بدھ مت ریلیجن میں بھی پیدا ہوا تھا، ماں باپ میرے دادا دادی پشت در پشت بدھ مت ہوتے، میں نے تو پہلے دن نکل جانا تھا اس گھر سے باہر، اور میں نے کہنا تھا نہیں جی اسلام ہی ٹھیک ہے. دعویٰ کر سکتا ہے کوئی؟ ہے کسی میں جرت؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ بھائی بدھ مت کی پرچار کر رہے ہوتے، ٹکرے مار رہے ہوتے جا کے لوگوں کے، ایسے ہی ہے، ادھر پیدا ہو گئے ہوتے تو کسی کا سیان پڑا نہیں ہے اس میں. تو اس لیے اس بات کو سائڈ پہ رکھ کے ہر بات ہونی چاہیے کہ یار آپ پیدا کتنے ہوئے ہو، پیورلی لاجیکل بات ہونی چاہیے. خود کتنی ریسرچ کی ہے بھائی تم نے؟ میں اب اس کی مثال دیتا ہوں. کوڑی جی ہے، کیا مثال میں نے کہا کوڑی ہے تھوڑی سی، اچھا سوچ سمجھ کے کٹ بھرنا پڑے گا ساروں کو اس کے ساتھ. مجھے یہ بتاؤ، کیا آپ کسی بھی ٹائم پہ یہ گارنٹی کے ساتھ بتا سکتے ہو کہ شیطان فلاں جگہ پہ ہے؟ کوئی ایک جگہ، دنیا، آسمان، کائنات، یہ وہ اس سے ملتی جلتی جو بھی کوئی ایک جگہ ایسی بتاؤ جہاں پہ آپ گارنٹی سے کہہ سکو وہاں پر شیطان لازمی ہے موجود اس ٹائم. کوئی گارنٹی نہیں ہے نا، کہیں بھی ہو سکتا ہے. 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ فلاں جگہ تو ہے ہی ہے اس ٹائم. میں کہہ سکتا ہوں کدھر ہے بھلا صراط مستقیم؟ جہاں رستے جو بیٹھا شیطان نے دعویٰ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟
میں بھی تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا اور وہاں آنے جانے والوں کو بہکاؤں گا, وہاں سے بھٹکاؤں گا. ادھر ڈیوٹی دے رہا ہے بھائی وہ 24/7. آپ دعا کیا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں ہر وقت؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ سیدھے رستے, اپنے سیدھے رستے پر چلائیں. آپ جس رستے پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ اپنے سیدھے رستے پر چلائیں, شیطان صاحب پہلے ہی موجود ہیں وہاں پہ. لیکن فرق کیا ہے؟ نیت کا. جس صراط مستقیم پر جانے کی ہر کوئی مسلمان یا مومن جد و جہد کرتا ہے, خواہش رکھتا ہے اور بے چینی سے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ ایتھوں نہ ہلن دیں, اپنے سیدھے رستے تے رکھیں, وہ بندہ پہلے کھلوتا ہے اتھے لیکن دوزخی ہے. وہ بندہ صراط مستقیم پہ کھڑا دوزخی ہے. کیا فرق ہے؟ نیت کا. اچھا مزے کی مزید بات, اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا. انہوں بھی پتہ ہے سیدھے رستے. اس نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اچھا اگر اچھا یہ سوچیں, اللہ کی طرف جانے کا راستہ یہ ایک ہے ہی صرف ایک, تو پھر سیدھا کیا اور پٹھا کیا؟ جب ہے ہی ایک تو سیدھا کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ میں تیرے راستے پہ بیٹھوں گا. اچھا کیا یہ کہا جا سکتا تھا کہ میں تیرے پٹھے راستے پہ بیٹھوں؟ یار راستہ اگر ایک ہی ہے تو سیدھا ہی ہوا نا. میں تیرے سیدھے اہدنا الصراط المستقیم, وہاں تو بنتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو خوش ہوا اور نعمت فرمائی, اس راستے پر رکھی. یعنی کہ خود منہ سے کہہ رہا ہے اور پھر جا کے بیٹھ رہا ہے وہاں پہ. یار یعنی کہ ایمان بھی 100% ہے اس کا کہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. ایمان پکا ہے اس کا کہ اللہ کا راستہ ہے, اور پھر ہے موجود بھی اسی, بیٹھا بھی اتھی جا کے ہے, پھر بھی دوزخی ہے. تو یار تانوں سمجھ نہیں آتی, سارا کھیڑ ہی نیت کا ہے پائے نا. آپ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے دوزخی ہو سکتے ہو اگر آپ کا نیت ٹھیک نہیں ہے تو, آپ کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے تو. اور نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا مطلب یہ ہے بھائی کہ بیٹھے کیوں ہوئے ہو وہاں پہ. پھر وہ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشہور کہ اللہ کے حضور قیامت کے دن ایک بندہ پیش کیا جائے گا جو شہید ہوگا. شہید, اللہ پوچھے گا کیا کیا میرے لیے؟ یا اللہ جان تک دے دی, اور کیا, میں اس سے زیادہ کیا کرتا؟ لیکن نہیں, میرے لیے کیا کیا؟ یہ تو نے اپنی شہرت کے لیے کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں. دیکھو یار اللہ کیا بات ہے, کیا بندہ ہے, دیکھو یار کتنا جالا جوان ہے, اللہ کے راستے میں لڑ رہا. تجھے اس کی خواہش تھی تجھے نام ہونے کی, وہ مل گیا تجھے. سر کے بل دوزخ میں پھینکا جائے گا. ایک سخی کو پیش کیا جائے گا, اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا, وہ کہے گا یار ساری زندگی صرف ایک ہی کام کیا ہے, جتنا مال تو نے دیا تھا بانٹا ہے تیرے نام پہ. نے کہا میرے نام پہ نہیں, اپنی واہ واہ سننے کے لیے. چل شاباش. ایک عالم کو پیش کیا جائے گا, مولا ساری زندگی سوائے تدریس دین کے اور کچھ کیا نہیں, علم سیکھا اور سکھایا تیرے راستے میں. ٹھیک ہے نہ اپنی واہ واہ لی, وہ تو کما لی. چلو شاباش. یار اب اس سے بھی بڑی مثال دیتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کا واقعہ بچپن سے سنا ہوا ہے, بچے کو یاد ہے کہ ایک کافر کو جب قتل کرنے لگے اس نے تھوک دیا, آپ نے ہاتھ روک لیا اپنا. اب مجھے صرف اتنا بتاؤ, بڑی کوئکلی سمری کرتا ہوں, لمبی ہو گئی ڈسکشن تھوڑی سی. تھوکنے سے پہلے جو عمل کرنے لگے تھے
اور اس بندے کے تھوکنے کے بعد اگر اپنا ہاتھ نہ روکتے تو جو عمل کرتے, اس دونوں عمل میں کیا فرق تھا؟ سیم ہی تھے. پہلے بھی اسے ضرب لگا کے قتل کرنا تھا, تھوکنے کے بعد بھی اگر مار دیتے, اگر ہاتھ نہ روکتے تو عمل تو وہی تھا. وہی عمل اس کے تھوکنے سے پہلے انہیں جائز لگا, تھوکنے کے بعد اسی عمل میں انہوں نے کہا نہیں. کیوں؟ یار عمل تو وہی ہے, اللہ کی راہ میں قتل کر رہے ہیں کافر کو, تھوکنے کے بعد بھی اللہ کی راہ میں قتل کر رہے ہیں کافر کو, تو فرق کیا آ گیا؟ کسی نے پوچھا کیوں آپ رک گئے؟ انہوں نے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ کہیں میرا نفس نہ شامل ہو جائے میرے عمل میں, اپنا ذاتی غصہ یا وہ بدلے کی جو ایک ہلکی سی بھی کہیں وہ ملاوٹ نہ ہو جائے. یار اتنی سی ملاوٹ کا رسک نہیں لیا کس بندے نے, کس شخصیت نے؟ قرآن کی آیات ہیں, اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب یار اس گمان اس پہ سوچنے والی گل تو نہیں گل ہوندی ساڈی ہیں, ہور ٹکرا مار مارے آپ ہی پاٹے نے تو دوجیاں نو بھی آوازار کیتا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ یار اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ مولا علیہ السلام جب حالت رکوع میں جب زکوٰۃ دے دی اس بندے کو کہ یہ انگوٹھی لے جا, جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے, یہ نہیں کہا کہ جو رکوع چھوڑ کے زکوٰۃ دے کے واپس نماز کنٹینیو کرتا ہے. یا روایتوں میں کہیں ہے کہ جب نماز تلف کر دی مولا علیہ السلام نے اور دوبارہ شروع سے پڑھی یا کنٹینیو کی؟ یار جس کی رکوع کی حالت نہیں ٹوٹتی, جس کو اپنے نفس پہ اتنا قابو ہے کہ زکوٰۃ بھی دے دی, تعلق نہیں اللہ سے ٹوٹا, اتنا جو نفس پہ اپنے قابو رکھتا ہے, وہ رسک نہیں لے رہا کہ کہیں میرا نفس نہ شامل ہو جائے میرے عمل میں. کہ نفس کی ملاوٹ سے صحیح عمل صراط مستقیم بھی داغدار ہو جاتا ہے. اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی؟ تو بھائی جان یہ میرے سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری دوسرے ادیان پہ نہیں ہے, مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے پہ سب سے بڑی ذمہ داری کہتے ہیں with great power comes great responsibility. بھائی لتر بھی انہیں پہن گئے. آپ کی میری زیادہ ذمہ داری ہے اسٹڈی کرو, ایک ایک چیز کو تم ثابت کر سکو یا ایٹ لیسٹ جواز دے سکو کہ یا اللہ پڑھ کے. اچھا چلو ایک مزے کی بات پوچھوں, اسلام کب قبول کیا تھا آپ نے؟ آفیشیلی تو میرے خیال میں جب سے یاد بھی نہیں ہے, لیکن انٹینشنلی میرے خیال میں جب تھوڑا سا سمجھ آیا کہ یار یہ تو آپ وہ چلتے چلتے اس میں بڑھتی گئی نا انڈرسٹینڈنگ, ایک فلو میں ہی تھے. تو اسلام قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو نان مسلم کبھی بھی اسلام قبول کرتے ہیں, ریورٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ایک پراپر اس کی تقریب ہوتی ہے, چھوٹی سی اوتھ سیرمنی ٹائپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ شہادت دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں گواہی دیتا ہوں, اور اس کے بعد وہ, اور پھر جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کو پھر یاد بھی ہوتا ہے ساری زندگی, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک لائف چینجنگ ایونٹ ہوتا ہے. اس یاد ہوگا کہ کوئی شاید ہی کوئی بھولے یار فلاں سال فلاں ڈیٹ کو میں آئی ریورٹڈ ٹو اسلام. ہم نے کب اسلام قبول کیا, ہم نے کب شہادت دی ہے اس طرح پراپرلی کہ یار آج سے میں قبول کر رہا ہوں؟ ہم تو بھائی پیدا ہوئے ہیں, یا مجھے دن بتائے کوئی, کبھی سوچا بھی ہے ہم لوگوں نے کون سا کس دن آفیشیلی, ہاں یار آج سے تو میں I'm no longer a Muslim because of my dad or my mom. Today, آج میں شہادت دے رہا ہوں. کس دن دی ہے؟
کب سے؟ تو فلو میں نکلی جا رہے ہو. اب مزے کی بات کیا ہے، ایک مثال چھوٹی سی، آپ کا کوئی جاننے والا ہے، آپ کو ایک خبر ملتی یار وہ بندہ خطرے میں ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، فوری طور پہ اسے واٹس ایپ میسج کرتے ہو، 1 2 4 10، آگے جواب ہی نہیں دے رہا، مس کال بھی نہیں اٹھا رہا. اب وہ ڈبل ٹک آ رہا ہے، اس کا مطلب میسج ڈلیور ہو رہا ہے، لیکن وہ بلو نہیں ہو رہا، یعنی وہ اگلا بندہ اتنی زحمت نہیں کر رہا کہ کھول کے دیکھے تک. 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 6 میسیجز آپ کرتے ہو بیک اینڈ فورتھ، بیک ٹو بیک، اور وہ کھول کے دیکھنے کی زحمت نہ کرے. آپ کیا سوچو گے؟ کوئی بھی غیرت مند بندہ، سیلف ریسپیکٹنگ بندہ یہی سوچے گا یار دفع ہو، مینو کی تکلیف پہ یار، تمہیں اتنی کرٹسی نہیں ہے کہ تم زحمت کرو بھائی، دیکھ تو لو، کھول کے پڑھ. تمہیں اتنا گوارا نہیں کہ میرے میسج تم پڑھنے تک کی تمہیں رواداری نہیں، تو جا بھاڑ میں جا میری طرف سے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ جو قرآنی سائر صحیفے ہیں اور آسمانی صحیفے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہوئے، پچھلی کتابیں ہیں، اور قرآن جو ہے یہ کیا ہے بیسیکلی ہمارے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا واٹس ایپ میسیج ہی ہے نا، ٹیکسٹ ہے نا، قرآنک ٹیکسٹ، ریلیجس ٹیکسٹ ہی بولتے ہیں نا اس کو بھائی. آپ کے پاس ٹیکسٹ میسیج آ رہا ہے اور وہ ڈبل ٹک بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے گواہی لے چکا ہے کہ تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، انہوں نے ڈیوٹی پوری کی ہے، انہوں نے ڈیلیور کیا ہے میسیج. ڈیلیوری کے وہ ڈبل وائٹ ٹک آ چکے ہیں، ان کو بلو کرنا ہمارا کام ہے. اور وہ بلو کب ہوں گے؟ جب کھول کے پڑھو گے. سر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم عام انسان، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارے جیسا عام انسان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ 1 2 4 میسج کرنے کے بعد اگلا اتنی زحمت نہ کر کے کھول کے پڑھ ہی لوے میں کیا کی رہے ہیں، کہ بھلا بھی تیرا کر رہے ہیں. تو جا پھر میرے اللہ، آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں نا اس سے، جا بھائی. یار اللہ کی ذات جو اتنی لازوال اور کیا بزرگ و برتر اس کی ذات ہے، اس کی غیرت اور اس کی غیرت کا معیار وہ ہے جب، تو وہ بھی پھر بے نیاز ہو جاتا ہے نا ان لوگوں کی طرف سے. عہدہ تو بنتا ہے بھائی. پھر کتنے ٹیکسٹ ہمیں کر بیٹھا وہ، اسی کھول کے پڑھیے نا. ہم کہ نہیں یہ سن لیا ٹھیک ہے، ماں باپ سے تعلیم مل گئی. اچھا اسی قرآن کی بات آگے بڑھاتے ہیں. قرآن میں ریپیٹڈلی پیٹرن ہے، ریپیٹڈلی ہے. جو ریفرنسز کی بات ہے تو سورہ اعراف میں تو ایک جگہ لازم ہے کم از کم، اور مختلف جگہوں پہ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہاں ہم اپنے ماں باپ کا چھوڑ دیں، تیرے پیچھے لگ جائیں. ذرا وربیٹم نہیں بول رہا میں، مطلب بتا رہا ہوں. ہم نے شعیب کو اس کی قوم کے پاس بھیجا، اس کے سرداروں نے کہا ہمارے ماں باپ کا دین چھوڑ دیں، تیرے پیچھے لگ جائیں. صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، وہ آگے سے کیا بولے، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو ایسے ہی کرتے دیکھا. ہر قوم نے رٹا ہوا ایک ہی بات ان کا اعتراض ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ لگے ہوتے تھے. بھائی یہ ہے وہ میں جو مارنے کی، جی میرا قبیلہ ٹھیک ہے، میرے ماں پیو ٹھیک ہے، میری فیملی ٹھیک ہے، میرا جڑا فرقہ ہے وہ ٹھیک ہے. اب یہ میں اس کو بات کو انجام پہ لے کے آتا ہوں. آپ کا فرقہ، آپ کا مذہب 100% ٹھیک بھی ہو، لیکن اگر آپ اس پر اس لیے جمے ہوئے ہیں کہ آپ کا ہے، تے سر شیطان دے نال ہی بیٹھے ہو صراط مستقیم تے.
اگر اس لیے بیٹھے ہوئے ہو نا, یہ بڑی کوڑی بات ہے, بڑی مشکل ہے اس کو ہضم کرنا. اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گرویدہ ہیں اور ان کے عشق میں دن رات آنسو بھی بہاتے ہیں, آپ اگر اللہ کو ہی پوج رہے ہیں, اللہ کی ہی عبادت کر رہے ہیں, مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں, سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اس کی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو یہ کرتے دیکھا, اور آپ نے ذاتی طور پہ کبھی نہ قرآن کھول کے پڑھا, اور آپ باقی تمام فرقوں کو, تمام مذاہب کو اس لیے غلط مانتے ہیں کیونکہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اگر وجہ یہ ہے, اگے تسی آپ سے آنے ہو سر, وجہ نہیں نا صحیح, تو صحیح عمل سے بھی ہاتھ روک لینا چاہیے. مولا علیہ السلام والا واقعہ, وہ بندہ بھی رسک نہیں لے رہا جس کو اتنا پختہ اپنے ظرف, اپنے کنٹرول ہے اپنے اعصاب پر, اپنے ہر لحاظ سے, کہ کوئی ملاوٹ آ ہی نہیں سکتی, اتنا زیادہ کنٹرول ہے, وہ بھی رسک نہیں لے رہا. صحیح عمل سے بھی ہاتھ روک لیا یار, یہ بہت مشکل. آپ کا یار آپ اس تسلی میں بیٹھے ہو, یہ ہے وہ پلسرات والی مثال جو اس دن میں نے دی تھی, تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہو, ڈوب جائیں گے. کیوں میں کہتا ہوں پلسرات ہے؟ پلسرات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بال سے باریک, تلوار سے تیز. ٹھیک ہے, تلوار سے تیز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پاؤں کٹیں گے, کھال ادڑے گی, اس پہ چلنے میں تکلیف ہوگی, نشانی ہے. اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو غلط راستے پہ ہو. اگر تکلیف نہیں پہنچ رہی, مزے میں ہونا, تو بھائی پلسرات پہ نہیں ہو. جو پلسرات پہ چلے گا پاؤں چھلنی ہوں گے. ایک نشانی. دوسری نشانی, اگر آپ نا امید ہو جائیں, او یار کتنے بخشے جانا ہے, بہت کر بیٹھے ہیں, بڑے 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 کر بیٹھے ہیں, چھڈو یار ہے ساڈے واسطہ روک نہیں, ناؤز باللہ. ابلیس, جو ابلیس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نا امید, اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا. نا امیدی گناہ ہے, بچپن سے سن رہے ہیں, نا امید نہیں ہونا چاہیے. نا امید وہ کیا ہے؟ نا امیدی کہ آپ کہیں یار اتنے بڑے گناہ کدھر, چھوڑو پرے, لگے رہو. وہ بھی وہ یہ ایکسٹریم ہے, سجے پاسے ڈگ پاؤ گے, نا امید ہو گئے, پل سے رات سے گر جاؤ گے. اچھا دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ ایزی ہو جاؤ, اور یار وہ بڑی بخشنے والی ذات ہے, ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. وہ یار ماں برداشت کر سکتی ہے اپنے بچے نو اگ لائے, ماں نہیں برداشت کرتی, 70 گنا زیادہ برداشت وہ کرے گا. ماں نو کہوں بچے نو سٹے آگے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایزی ہو جائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ایسی تو بخشے ہیں, اور فلانے اولیاء سے نسبت ہے ایسی تو بخشے ہیں. یہ ہے آپ کمفرٹیبل ہو گئے, ریلیکس ہو گئے, چل ہو گئے, ہم تو صحیح راستے پہ ہیں بھائی. کفر تھوڑی ہے, گنہگار ہی ہے نا, کافر تھوڑی ہیں. اس پاسے ڈگ پائے. تو سر یہ ہے پلسرات جس کی ڈیفینیشن میں دیتا ہوں. آپ نے نہ ادھر ایکسٹریم پہ جانا ہے نہ ادھر ایکسٹریم پہ جانا ہے, اتنی باریک لائن پہ چلنا ہے کہ نہ نا امیدی ہو اور نہ امید میں کمفرٹ ہو. امید میں کمفرٹیبل بھی نہیں ہونا, امید اضطراب کے ساتھ امید ہو, یا اللہ بخش دیں, یا اللہ مان نہیں تیری مہربانی, یا اللہ کرے بخشے جائیے, انشاءاللہ اللہ کرے بخشے جائیے. آخری وقت تک امید ہو لیکن اضطراب کے ساتھ, نہ نا امید ہونا ہے نہ کمفرٹیبل ہونا ہے. اور آخر اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, مجھے جو ایک بات انتہائی عجیب لگتی ہے نا, وہ تو بالکل ہی کہہ جاتے ہیں, سبھی کہتے ہیں او یار اللہ وہ بڑی اس کی اونچی ذات ہے, بخشنے پہ آئے تو اس کی رحمت جوش مارے تو وہ کیا نہیں ہو جاتا. یہ مجھے بہت ہی فرسودہ کانسیپٹ لگتا ہے, کیونکہ یہ ایسے پکچر پینٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی
फिगर ऑफ स्पीच बोल रहा हूँ کہ جیسے اللہ کی ذات ایسی ہے جیسے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. کبھی اس کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے, کبھی ایزی پڑی ہوتی ہے, کبھی اس کا انصاف جوش میں ہوتا ہے, کبھی اس کا جو ہے وہ جلال جوش میں ہوتا ہے, کبھی رحمت, یعنی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ڈائل. نعوذ باللہ. میری عقل تو اس بات کو نہیں تسلیم کرتی, میرا ایمان نہیں تسلیم کرتا اس بات کو. یہ تو رد و بدل والا بڑا انسٹیبل ایک فنامنا فیل ہوتا ہے نا. میرا ایمان یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ کی جو جتنے بھی اس کے اوصاف ہیں وہ 100% کامل ہیں اور ہر وقت ہیں. دے آر کانسٹنٹ. وہ رحمان ہے تو کانسٹنٹلی رحمان ہے. الرحمان جو ہے نا وہ کانسٹنٹلی اپنی ایگزسٹنس ازل سے لے کے ابد تک اس رحمانیت میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. اسی طرح اگر وہ بدلہ لینے والا ہے, قہار ہے, تو وہ 100% ہے. یہ نہیں کہ جس ٹائم رحمان ہوتا ہے اس ٹائم قہار نہیں ہوتا, یا قہار کو تھوڑا ایزی کر دیتا ہے, ڈائل ڈاؤن کر دیتا ہے, رحمانیت کو بڑھا لیتا ہے. نہیں, یہ سارے جیسے میں مثال دیتا ہوں ایک بوفے کی طرح ڈشز پڑی ہوئی ہیں ایک لائن میں, اور وہ ساری ایک ہی جتنی اعلیٰ ہیں, ساری منوسلوا لیول کی پرفیکشن پہ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف آپ سمجھیں, قہار سے لے کے عدل, الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, الباری, سارا جو بھی ہے, حی و قیوم, سارا کچھ 100% ایک ہی لیول پہ ہیں. وہ ہم ہیں جو اپنے کرتوتوں سے کبھی اپنے آپ کو مستحق کر لیتے ہیں اس کی رحمانیت کا, کبھی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے خود کو مستحق بنا دیتے ہیں, اللہ معافی دے, اس کے قہر کا اور عذاب کا. اس کی جو اوصاف ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں, وہ ہر وقت اپنی ربوبیت کے اپنے اعلیٰ درجے پر قائم ہے, ہر وقت اسی لیول پر. اس کے ڈائل اپ ڈائل ڈاؤن نہیں ہوتے. ہم ہیں جو اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہیں کبھی اس کی رحم کے سائے میں, اور کبھی دھکیل دیتے ہیں اپنے آپ کو اس کے غضب کے سائے میں. وہ ہم موو ہوتے ہیں اس ڈائل پہ, وہ وہی ہے. ہاں, صرف ایک مثال ملتی ہے کہ جہاں وہ بھی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا, خود سے اپنے اوپر پابندی لگائی, ورنہ وہ خود کوئی اس پہ پابندی کیسے کوئی لگا ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں, کہ میرا جو کرم ہے, میری جو رحمانیت ہے, میرا جو فضل ہے وہ حاوی رہے گا میرے بدلے پر یا میری پکڑ پر, میری گرفت پر. اپنے اوپر خود اس نے وہ کنڈیشن لگائی. اس میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رحمانیت بڑھا ڈائل اپ اور یہ کم ہو گیا, وہ وہی ہے. اس نے کہا نہیں, میں اس کو زیادہ فیور دوں گا, خود رحم زیادہ کروں گا, اس کی طرف زیادہ جھکوں گا بجائے پکڑ کرنے کے, ڈھیل دوں گا, چھوڑ دوں گا بہت چیزیں. ٹھیک ہے, بہرحال لمبی چوڑی گپ شپ ہوئی, اس پر انشاءاللہ مزید گپ شپ کریں گے. تو بڑا نیور اینڈنگ سا ہے ٹاپک, لیکن یہ ہے ہاں, لیکن دعا ہے. چلو اللہ تعالیٰ, اس وقت کرنٹ افیئرس کے حساب سے بھی یہ باتیں تھوڑی ضروری بھی تھیں, اور وہاں پہ بات ختم کرتا ہوں. آپ وہ واقعہ بتایا تھا, وہ واقعہ بتاؤ تو پھر ہم بات ختم. وہ جو داتا صاحب کبھی جا رہے تھے کسی کے ساتھ, تو اس نے پتہ نہیں کیا بات کی تھی کہ ہسٹوریکل کیا تھا وہ واقعہ. پرسنلی میں جانتا ہوں ایک, وہ ہمارے ملنے والوں میں سے ہی ہے میوچولی. اچھا, وہ ان کا بھی بس وہی والی بات ہے کہ عقیدہ جن کا بن جائے بچپن سے جس طرح سے ہو, تو وہ ویسے گزر ہوا دادا دربار کے سامنے سے, تو وہ منہ بنا کے گزرتا ہوتا تھا. اچھا, یہ پہلی دفعہ سنا میں نے, ورنہ لوگ دیکھا کوئی سلام کرتے ہیں یا کوئی وہ تو وہ بڑا فاتحہ پڑھ دیتے ہیں, بڑا منہ بقاعدہ پیٹ دوسری طرف کر کے تو جلایا تھا. تو بڑا, تو اچانک ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو
وہ اس نے آگے سے کہا کہ یہ جی انہوں نے جب وہ بی بی جو ہے وہ آئی تھی جب کربلا سے اجڑ کے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے تعاقب کیا تھا اور ان کا تو بڑا ہی کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا. تو جنہوں نے پوچھا پھر انہوں نے آگے سے کہا کہ ذرا فیکٹ چیکس ذرا کیا جائے، ہسٹری کو ذرا دیکھا جائے کہ کیا واقعات جو ہے ان میں ٹائم لائن کیا ہے ان کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو کربلا کا واقعہ ہے وہ تو تقریباً آلموسٹ قریب ہی 1300 سمتھنگ 61 ہجری میں ہوا ہے، تو 1300 سمتھنگ سال پہلے کا واقعہ ہے وہ. اور یہ تو 500-600 سال سمتھنگ، میکسیمم 700 سال ان کا. تو یہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ کون سے زمانے میں آ گئے. ان کے بھی کسی ٹائم ٹریول ہو گیا تھا ان کا. ہاں وہی لگتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے. یہ والا ٹائم ٹریول پاسبل ہے گلی باتی، یہ والا جتنی مرضی دفعہ کر لو، اے والا جتنا مرضی کر لو. وہ بات وہی آ گئی نا گھوم کے یار. اس لیے مجھے یاد بھی آیا کہ ان کے پیر صاحب یا کسی نے کوئی بات کہی ہوگی، آپ نے زحمت ہی نہیں کی میں تصدیق بھی کروں. آپ نے وہ عمل بھی شروع کر دیا اس پہ، نہ صرف مان لیا، عملی طور پہ آپ اس پر قائم ہو گئے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کتنے عرصے تک وہ ایک انسان سے بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے بلا وجہ کا. حالانکہ میں کوئی پرچار نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. داتا صاحب اور جو بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہوگا، ٹھیک ہے. نہ میں ان میں سے ہوں کہ جو دربار پہ جاتے ہیں یا حاضریاں دیتے ہیں یا کچھ کرنا، نہ میں اس کا کچھ برے میں سمجھتا ہوں. ایک جو لمٹس ہیں ان کو کراس نہ کیا جائے. لیکن بات وہی آ گئی کہ اگر کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ماں پیو نوں کردہ ویکھ رہے ہو، یا تاڑے پیر صاحب نے کیا جی یہ کرنا ہے، تو تسی اکھاں بند کر کے بس لگے ہو کہ پائن لترو لیجیے پھر. خیر اینی ویز اس پہ بات ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر بات کریں گے. اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. دعا تو ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آخری ٹائم امام مہدی علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دکھایا جائے ہمیں. جاتے ہوئے ایک چیز ریکمینڈ کروں گا، چاہے اس کا ایک سیزن ہی پڑا نیٹ فلکس پہ، مسایا کے نام سے ایک شو ہے، اس کا ایک ہی سیزن پڑا ہے، اس کو ضرور دیکھیں. مجھے اچھا لگا تھا، لیکن یار وہ بس کسی نہ کسی اللہ کے بندے نے اس کو آئی تھنک کینسل کرا دیا شو کو. اس کا سیکنڈ سیزن آیا ہی نہیں کبھی، اور وجہ یہ تھی وہ کنٹروورشل ہو گیا تھا اس کی وجہ سے. اس میں دکھایا یہ ہوا تھا کہ فرضی طور پہ کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے، لیکن آج کل کا دور، کیونکہ آج کل وہی ہم جب بات شروع کی تھی، اتنا زیادہ سیچوریشن ہے، اتنی اننڈیٹڈ ہے ہر سورس سچی اور گھڑی ہوئی انفارمیشن سے، کہ آپ کے سامنے سچا پیر بھی آئے یا سچا ولی بھی آئے تو آپ کے لیے ماننا ہی اس کو آلموسٹ امپاسبل ہو جائے گا. آپ کیسے اس پہ ایمان لائیں گے کہ یار یہ واقعی حقیقت ہے یا شعبدے بازی ہو رہی ہے. تو پر دیکھو انشاءاللہ دل تو کرتا ہے کہ ہم ان کا اس پہ یہ سارے جو آج کی گفتگو ہوئی ہے نا، اور جتنا بھی یہ جو ہم بات کر رہے تھے، اس پہ بہت فٹ ایک چیز بیٹھتی ہے. بڑے عرصے پہلے ایک 90s میں ایک غزل مشہور ہوئی تھی، اس کا ایک صرف شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ کوئی پیغمبر کوئی امام زماں ہی آئے، اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنا کوئی تو سیکھے. وہ بات ہی ہے کہ ہمارے زمانے میں اب صرف یہ کوئی امام مہدی وغیرہ ہی آ گئے تو وہی شاید. ویسے تو ہونا ان کے ساتھ بھی پتہ کیا ہے، ڈونٹ لک اپ. ان کے ساتھ بھی پہلے تو یہی ہونا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ مووی میں بڑی ٹو دا پوائنٹ بنائی ہے کسی نے کہ یار لوگوں نے ماننا ہی نہیں، لوگوں نے دھیان مذاق ہی سمجھنا اور وہ گیم یار جب انبیاء کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو. اور آج کل تو ویسے ہی دیکھو نا کہ ہر دوسری چیز شعبدے بازی ہے. کیسے ایمان لے کے آؤ گیا؟ نہیں لیکن ایک اور اب پھر بھی بات ہے کہ دجالی کتنے فتنے آ چکے ہیں آلریڈی. میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ اس وقت بھی تو مصیبت ہی ہو جائے گی نا کہ حضرت عیسیٰ نے جو اگر کوئی کام کر کے دکھانا بھی ہے تو اس کے سامنے دجال نے کھڑے ہو کے اسی طرح کا وہ بھی کر کے دکھا دینا، پھر مصیبت پڑ جائے گی. بھائی چیلنجنگ تو ہوگا نا، یہی تو بات ہے، یہی تو چیلنج ہے کہ آپ نے فتنے میں سے حقیقت کو آپ نے پہچاننا ہے اور اس کے لیے خود کو تیار بھی رکھنا ہے. لیکن میں آئی ہوپ کہ ہم پوائنٹ یہ اسٹیبلش کر پائے ہیں کہ آپ کا نتیجے پر پہنچنا اتنا
ضروری نہیں ہے جتنا اس کی تردد اس کے پیچھے کرنا اور نیت کا ٹھیک ہونا اور اس چیز کو اپنے وجود سے نکال کے پھینکنا کہ میرا نسبت ہے, میرا پیر کہہ رہا ہے, میرا آبا و اجداد کہہ رہا ہے, میرا قبیلہ کہہ رہا ہے, میرا ٹبر کہہ رہا ہے, میری قوم کہہ رہی, میرا فرقہ کہہ رہا. اور یہ جڑا میں ہے نا اینو سائڈ تے رکھو اور ایک ویلڈ ریزن ڈھونڈو صراط مستقیم پہ رہنے کا, ورنہ شیطان بابا جی بھی صراط مستقیم تے ہی آنے. شیطان کے اگر آپ نے اگر زیادہ مثال اچھی دینی ہے نا تو جہاں سے یہ پورا کا پورا چیز جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ بھی تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں اس سے افضل, میں تو ابھی بھی جو یہ سارا گھوم کے اگر آپ دیکھ لیں تو ساری لڑائی اس بات کی ہے میرا پاپا زیادہ افضل, میرا عقیدہ زیادہ افضل, میرا ایمان زیادہ افضل, میرا مذہب زیادہ افضل. آپ وہی کام ریپیٹ کری جا رہے ہیں چاہے وہ جو مرضی ہو. چلو خیر, بھوک لگ رہی ہے یار, کھانا کھائیں, چائے بھی پئیں, چل کے پھر کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم اس پہ گپ شپ انشاءاللہ. چلو اوکی ڈوکس. اس جاتے ہوئے پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ سب کے والدین کے لیے دعائیں, صحت اور اچھی عمر کی, اور جو جا چکے ہیں چھوڑ کے ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں, ان کی مغفرت اور اعلیٰ درجات کے لیے دعا کر دیں پلیز. اور جب بھی یاد آئے پلیز اس کام کو ضرور جاری رکھا کریں. خیر اپنا خیال رکھیں اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. دیکھتے ہیں پھر حالات حاضرہ میں کیا ہوتا ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم, سائننگ آف. اللہ حافظ. اللہ حافظ.